سورۃ المائدہ آیت نمبر 11 to 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکرو سب یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو، علیکم جو اس نے کیا تم پر، اذ جب ہم ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، یبسطو کہ وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکفا تو روک دیا اس نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، واتقو اور تم سب ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون ایمان والے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جب کہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اخذ لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق عہد بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے، 12 نقیبا سردار، وقال اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، لئن البتہ اگر، تم قائم کرو گے، الصلاۃ نماز، وآتیتم اور تم ادا کرو گے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وآمنتم اور تم ایمان لاؤ گے، برسولی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور تم سب ان کی مدد کرو گے، واقرضتم اور تم قرض دو گے، اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسنا قرض حسنا، لاکفرن تو یقیناً میں دور کر دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، ولا ادخلنکم اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، جنات میں یا باغات میں، تجری جاری ہیں یا چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، فمن تو جو کفر کرے، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد تو یقیناً، ضل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سیدھے راستے کو گم کر دیا۔ فَبِمَا تو بسبب نَقْضِهِمْ ان کے توڑ ڈالنے کے، میثاقہم اپنے عہد کو، لعنہم ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا اور ہم نے کر دیا، قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیۃ سخت، یحرفون وہ بدل دیتے ہیں، الکلمہ کلمات کو، مواضعہ اپنے اصل مقامات سے، ونسوا اور ہم نے بھلا دیا، حظاً ایک حصہ، مما اس سے جو، ذکروا وہ نصیحت کیے گئے، بہی اس کی، وَلَا تَزَالُوا اور آپ ہمیشہ، تطلعوا خبر پاتے ہیں، عَلَىٰ خَائِنَةٍ خیانت پر، منہم ان کی طرف سے، الا مگر یا سوائے، قلیلاً تھوڑے سے، منہم ان میں سے، فاعفوا پس معاف کر دو، عنہم ان کو، واصفح اور درگزر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب پسند کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا یہ حال ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں،
اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں معاف کر دو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے جو قالوا سب نے کہا اِنَّا بے شک ہم نصارہ ہیں، اَخَذْنَا ہم نے لیا میثاقہم ان سے عہد، فَنَسُوا تو انہوں نے بھلا دیا حظًا ایک حصہ، مما اس سے جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے، بہی اس کی، فَأَغْرَيْنَا تو ہم نے ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور کینہ اور بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وسوف اور ان قریب، ینبئہم خبر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، بما اس کی جو کانوا وہ تھے، یصنعون سب کیا کرتے۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی وہ سبق یاد کرایا گیا جس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کا بغض و عناد رکھ دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا گھڑتے رہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد یقیناً جاءکم آیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیراً بہت کچھ، مما اس سے جو کنتم تم تھے، تخفون چھپاتے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر بہت سی باتوں سے، قد یقیناً جاءکم آ چکے تمہارے پاس، من اللہ کی طرف سے، نور روشنی، و کتاب مبین اور واضح کتاب۔ اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی کتاب بھی جو واضح ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، بہی اس کے ذریعے، اللہ تعالیٰ، من اتبع جو پیروی کرے، رضوانہ اس کی خوشنودی کی، سبل السلام سلامتی کے راستوں پر، ویخرجہم اور وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے راستے کی طرف، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے حکم سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لقد البتہ تحقیق، کفر کیا، الذین ان لوگوں نے جو قالوا کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے، قل کہہ دیجئے، فمن تو کون، یملک اختیار رکھتا ہے، من اللہ اللہ سے بچانے کا، شیئن کچھ بھی، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کر لے، این یخلقا کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو، ومن اور جو فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کو، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے یا قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر مسیح
ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کے اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔